بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں میرے پیارے پیارے بہن بھائی؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں سب کے لیے بنانے لگی ہوں زبردست ریسپی۔ آپ اس سے لنچ کر سکتے ہیں، ڈنر کر سکتے ہیں، بریک فاسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ سب کے لیے ہائی پروٹین، لو کارب اور زبردست ٹیسٹ کے ساتھ جو ہے نا میں لے کے آئی ہوں یہ ریسپی۔ تو شوگر پیشنٹ کے لیے تو خاص طور پہ ہے، ان کے لیے ہے، اور جو ڈائٹ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ تو جس کے لیے میں یہ کچھ چیزیں لوں گی، 2 اس کے لیے انڈے لیے ہیں، اور یہ کچھ سپائسیز ہیں، 1 ٹی اسپون نمک، 1 ٹی اسپون چلی فلیکس، 1 ٹی اسپون پیپریکا، آدھا ٹی اسپون تھائم اور آدھا ٹی اسپون اوریگانو۔ یہ سارے سپائسیز جائیں گے، کوئی زیادہ سپائسیز نہیں ہے اس میں، اور اس کو انڈوں کے ساتھ اچھی طرح پھینٹ لیں گے۔ تو 2 کی بجائے آپ 3 انڈے بھی ڈال سکتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے 200 گرام بون لیس چکن، چھوٹی چھوٹی سی بوٹیاں کاٹ لی ہیں اس کی، اور آدھا کپ گئے ہیں گرین اونین، سپرنگ اونین، اور آدھا کپ ہرا دھنیا، آدھا کپ اوٹس۔ تو یہ دکھا رہی ہوں میں جو ہم نے کیٹو آٹا بنایا ہے، ہمارے چینل پہ ہے، میں اس کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ اور اس کا لیے 1 سرونگ سپون کیٹو آٹا، جس سے ہم روٹی بھی بنا سکتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں اس سے بنا کریں گی۔ تو اس کو ہم اچھی طرح مکس کر کے 10 منٹ کے لیے ریسٹ دے دیں گے۔ تو زبردست ہمارے اس کو، چاہے آپ پکوڑا کہہ لیں، چاہے اس کو پیٹیز کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، ہوگی بہت مزیدار، بہت ہی ہیلدی، زبردست، لو کارب، ہائی پروٹین، اور سب کھا سکتے ہیں، بچے، بڑے، اور جو ڈائٹ کانشیس ہیں وہ بھی سب ویٹ لاس کرنے چاہتے ہیں، جی بھر کے کھائیں۔ تو اس کے لیے لیں گے مسٹرڈ آئل لیں گے، یا اولیو آئل لیں گے، یا آپ ناریل کا آئل لے لیں۔ تو یہ جو ریفائنڈ آئل ہے تمام کے تمام یہ بالکل زہر ہیں ہر کسی کے لیے، صحت مند لوگوں کے لیے بھی اور بیمار لوگوں کے لیے بھی، اور خاص طور پہ شوگر پیشنٹ کے لیے یہ یوز نہیں کرنے، ورنہ یہ ریسپی بنانے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں۔ جب پوری طرح آپ اس سے فائدہ لینا چاہتے ہیں تو پھر جو چیزیں میں نے بتائی ہیں اسی طرح بنائیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہیلدی ریسپی ہے، کیونکہ اس چینل پہ جو ہے نا آپ کو ہیلدی ریسپیز ملیں گی، کیٹو ریسپیز ملیں گی، لو کارب اور ہائی پروٹین ریسپیز ملیں گی۔ اب دوسرے پین میں ہم آئل فری جو ہے نا پیٹیز یا پکوڑے بنائیں گے۔ جو لوگ زیادہ ہی اپنی صحت کے بارے میں یا کیلریز کے بارے میں کانشیس ہیں ان کے لیے، تو آئل سپرے کیا، ہلکا سا نہ بھی کریں گے، نان اسٹک پین میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن تھوڑا سا کر دیا ہے تو بالکل اسی طریقے سے پکائیں گے 3-4 منٹ یا 5 منٹ ایک سائڈ سے، پھر اسی طرح دوسری سائڈ سے۔ تو بالکل ہلکی آنچ پر، جیسے دم والی آنچ ہوتی ہے اس آنچ سے ہلکی سی آپ بڑھا سکتے ہیں، میڈیم لو، ہائی نہیں کریں گے، نہ میڈیم رکھیں گے، تو ہلکی آنچ رکھیں گے، کیونکہ اندر چکن ہے تو وہ بھی ہلکی آنچ میں اس کے ساتھ اچھی طرح پکنی چاہیے۔ بڑے اچھے طریقے سے ایک طرف سے گولڈن ہو گئے ہیں، اور پھر ہم نے اس کی سائڈ چینج کی ہے۔ اسی طرح اس کو ہلکی آنچ پہ رکھنا ہے، پکتے رہیں گے، بہت زبردست کرسپی سے ہو جائیں گے۔ تو دونوں ایک ہی طریقے سے پکیں گے، وہ جو ہم نے آئل فری رکھے ہیں اور یہ والے بہت زبردست مزیدار ہوں گے۔ جو آپ کو پسند ہے ان میں سے آپ وہ بنا سکتے ہیں۔ تو دیکھیں نا، شوگر والوں کو تو ڈاکٹروں نے اور گھر والوں نے ہر چیز ہی منع کر دی ہے، وہ بیچارے ترستے ہی رہتے ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے، اتنی نعمتیں ہیں ان کے لیے بھی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور وہ نعمتیں انشاءاللہ آپ کو اس چینل پہ ملیں گی۔ اب ان کا بھی دل کرتا ہے، رمضان ہو یا آگے پیچھے ہو، یا جیسے برسات کا موسم ہے، پکوڑے کھانے کو ان کا دل کرتا ہے، تو ان کو ہم روک دیتے ہیں کہ نہیں آپ نہیں کھا سکتے۔ اگر کھائیں گے نہیں تو بیچارے ترستے رہیں گے، اگر کھا لیں گے تو ان کی شوگر جو ہے نا بہت ہائی لیول کی آئے گی۔ ایک تو اس میں بیسن ہوتا ہے، زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ بیسن شوگر کے لیے صحیح ہے، لیکن بیسن بھی شوگر کے لیے صحیح نہیں ہے۔ جو لوگ اپنی شوگر کو ریورس کرنا چاہتے ہیں، مینٹین رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ اس جو ہے نا غلط فہمی میں مت رہیں کہ بیسن جو ہے نا شوگر والوں کے لیے صحیح ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے جیسے یہ پکوڑے بنائے ہیں، آپ یہ کھلا کے ان کے دل کو مطمئن کر سکتے ہیں۔ ایسا کریں، ایک دن آپ ان کی مرضی کے بنا لیں، یہ سب لوگ کھا سکتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف وہی کھائیں گے، سب کھائیں گے انشاءاللہ، بہت مزیدار ہے، یہ لنچ کریں۔
تو ڈنر کریں یا 4 بجے کی چائے کے ساتھ دے دیں ان کو، ان کے لیے بھی خدا را تھوڑی سی محنت کیا کریں، ان کی شوگر کو ریورس کریں، ریورس کرتے کرتے آہستہ آہستہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ کچھ ٹائم لگتا ہے، اگر آپ اپنی صحت پہ دھیان دیں گے، اپنی فکر خود کریں گے تو پھر دوسرے بھی آپ کی کریں گے۔ اگر آپ خود نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا آپ کی فکر نہیں کر سکتا۔ تو دیکھیں میں نے اتنے لوگ دیکھے ہیں، اتنے مریض دیکھے ہیں، اتنی پریشانی لوگوں کی دیکھ رہی ہوں، اس وجہ سے میں نے یہ چینل شروع کیا ہے۔ ہاں بہت سے اور بھی چینل ہیں، بہت اچھی اچھی چیزیں بناتے ہیں، بتاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ عمل کریں گے تو ہی آپ کا فائدہ ہوگا۔ اگر نہیں کریں گے، خالی دیکھ کے چھوڑ دیں گے یا بات ہمیں کر دیں گے کہ یہ ایسے کہہ رہی ہے، ہمیں کہہ رہی ہے، تو یہ بات نہیں ہے۔ آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیں۔ تو صرف چینی میں ہی شوگر نہیں ہوتی، شوگر ہر چیز میں ہے، ہر چیز میں ہے، لیکن جس کا گلائسمک لوڈ کم ہے وہ ہم چیزیں کھا سکتے ہیں، جس کا ہائی ہے وہ ہم نہیں کھا سکتے۔ تو وہ ہر کسی کو گلائسمک کا کچھ اندازہ نہیں، پتہ نہیں ہوتا، ہر کوئی پتہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بتائیں گے کہ کون سی چیز شوگر کے لیے ہم کھا سکتے ہیں، کون سی نہیں کھا سکتے۔ تو اپنی زندگیوں کو برباد ہونے سے بچا لیں، اپنے آپ کو صحت مند رکھیں۔ تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں جو ہم کھا کے اپنے آپ کو صحت مند بنا سکتے ہیں، تندرست بنا سکتے ہیں۔ تو میدا چھوڑ دیں، آٹا چھوڑ دیں، میدے اور آٹے سے بنی ہوئی چیزیں چھوڑ دیں، چینی کا تو سب کو ہی پتہ ہے۔ چاول ہیں، آل گرینز ہیں، یعنی دالیں، لوبیا، سبزیوں میں آلو چھوڑ دیں، باقی ساری سبزیاں صحیح ہیں۔ فروٹ وغیرہ جس کو ہائی آتی ہے وہ پھل بھی نہیں کھا سکتے، اگر ایسے ٹائم کھا سکتے ہیں جب ان کی شوگر بالکل نارمل ہے، تو اس میں کسی ایک پھل کا آدھا پیس، بڑا ہے تو آدھا پیس لے لیں، چھوٹا ہے تو پورا پیس لے سکتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ اپنے احتیاط کریں گے، اور صبح شام یا 3 ٹائم جو کھانا کھاتے ہیں وہ 2 ٹائم کر دیں، جو پوری روٹی کھاتے ہیں وہ آدھی کر دیں۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگر اس طریقے سے چلیں گے تو آپ کی شوگر آہستہ 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 آہستہ، ٹائم لگتا ہے، یہ نہیں 2 دن آپ نے کیا، 4 دن کیا، 10 دن کیا تو آپ کی شوگر ختم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ جتنی دیر میں بڑھی ہے آپ کو اندازہ بھی نہیں کتنی دیر سے بڑھی ہے، تو اس سے کم ٹائم لگے گا۔ اگر آپ احتیاط سے آپ اس کی کیئر کریں گے تو یہ آپ کی کیئر کرے گی۔ تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں کس طریقے سے جو ہے نا مزید میں آپ کی ہیلپ کر سکتی ہوں، تو انشاءاللہ میں ضرور بتاؤں گی۔ بس میں یہ کہتی ہوں کہ یہ دیکھیں، اب تھوڑا چیک کر رہے ہیں ہم، اوپر سے کرسپی ہے، زبردست کرسپی ہے اور اندر سے سافٹ ہے۔ یہ تھے جو آئل میں فرائی کیے ہیں، اب یہ دوسرا ہے جو ہم نے آئل فری کوک کیا ہے۔ یہ اتنا کرسپی نہیں ہے لیکن اچھا پکا ہوا ہے اور زبردست اور مزے کا بنا ہے۔ تو چاہے یہ آپ بنا لیں، چاہے وہ دوسرے بنا لیں، نہ تو کوئی یہ مشکل کام ہے، نہ اتنا اس پہ کچھ خرچہ آیا ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے دوسرے آپ کھانے بناتے ہیں، اس پہ بھی ایسا ہی ہے۔ تو ضرور آپ ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ کو مزہ بھی آئے گا، آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اگر اچھا لگے تو اچھے اچھے کامنٹ کر دیا کریں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔